नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी और तमाम बहनों को आइवा लेडीज़ विंग की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तमाम तारीफ़ें, तमाम बढ़ाई अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए, जिसने आजकल के हालात में हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये मौका फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं। तलावत कुरान पाक और तर्जुमा के लिए मैं दावत देती हूँ इसरा बेग को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़्रुजु मिन्हुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कलअअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिक ज़ुल जलालि वल इक्राम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने इस कुरान की तालीम दी है, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं,
اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوق کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل اور کھجور ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک وہی پروردگار ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و جزاک اللہ خیر اسرا بیگ۔ سامعین، تاریخ کے اوراق پر جو نام سنہری الفاظ رقم ہیں، ان میں سے ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے۔ ہم ہر سال 9 نومبر کو علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش یوم اقبال کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ شاعر، ادیب، مفکر، فلسفی اور مسلمانوں کو جگانے والی شخصیت کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام کو پیش کرنے کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ ہم اردو زبان کی اہمیت کو سمجھیں، دوم یہ کہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں جانیں اور ان کی فکر اور سوچ ہم تک پہنچ سکے۔ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے قرآن و حدیث کے بعد اپنے اسلاف کی خدمات، ان کا بتایا ہوا ترقی کا راستہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہم انفرادی طور پر اور ایک امت کے توسط سے آگے بڑھ سکیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم نظمیں، تقاریر اور علامہ اقبال کے کلام کے مختلف پہلو کو پیش کریں گے، اور پروگرام کے اختتام میں ایک دلچسپ کوئز کا بھی رکھا گیا ہے انتظام انشاءاللہ۔ اور دعائیہ نظم اب پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی ہبہ مرغوب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو
تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت زہرا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ جزاک اللہ خیر ہبہ مرغوب۔ سامعین، اردو زبان کو پروان چڑھانے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس میں ادیبوں اور شاعروں کا بڑا ہاتھ ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ شعراء اور ادیبوں نے اردو زبان کو اپنا اظہار خیال بنایا تو یہی بنیادی وجہ تھی جو آج اردو کو دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں ایک اہم مقام دلاتی ہے۔ اردو کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گی نوازش شیخ کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اقبال میں ہمتن گوش پیاری اردو کی پیاری جانثار بہنوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، حسین دلکش جوان اردو۔ یہ وہ زباں ہے کہ جس کو گنگا کے جل سے پاکیزگی ملی ہے،
इवद की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, ये शेर और नगमे के खुल्दजारों में कोई कोयल सी कूकती है। हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू, हमारे नगमों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बहनों, खुदाए रहमान जिसने इंसान को पैदा किया, कुरान सिखाया और बयान यानी बोलने की सलाहियत दी। बयान जिसकी तरसील का वसीला अल्फाज होते हैं, जिनके मजमूए से कलाम बनता है। इसी कलाम के ज़रिए इंसान की फ़िक्र, ख़यालात, एहसासात, जज्बात और वजदान का इजहार होता है। इसी बात करने, अपने एहसासात, जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने के सौती और लफ्ज़ी वसीले को हम कहते हैं ज़ुबान। ज़ुबान दरअसल इंसान की समाजी ज़रूरत है बहनों। ये न सिर्फ समाज में खुद बनती बिगड़ती संवरती है, बल्कि समाज को भी बनाती बिगाड़ती संवारती है, जोड़ती है। तहज़ीब व तमद्दुन की तामीर और तश्कील में अहम किरदार अदा करती है, मिलजुल कर रहना सिखाती है। ज़बानें बनती हैं बोलने से, पनपती हैं बरतने से और फ़रोग़ पाती हैं अपने परिस्तारों की कोशिशों से। जिस ज़ुबान के बोलने, लिखने, पढ़ने वालों का हल्का जितना वसी होगा, ज़ुबान उतनी ही मजबूत, मुस्तहकम और मुहज़्ज़ब होगी। ज़ुबान की हैसियत महज ज़रिए और राब्ते की भी होती है। वह किसी ख़ास फ़िक्र और मज़हब की तर्जुमान नहीं होती। उसके ज़रिए मुस्बत और मनफी दोनों अफ़कार को परवान चढ़ाया जा सकता है। ज़ुबान का अपना कोई मज़हब नहीं होता बहनों। हाँ, बाज़ ज़बानों में या उसी रस्मुल ख़त में किसी ख़ास मज़हब की बुनियादी किताब मौजूद है। और फिर ज़बानों में मादरी ज़बान की अहमियत, उससे किसे इनकार हो सकता है। इंसान अपना माफ़ियुज़ ज़मीर जितने बेहतर तरीक़े से मादरी ज़बान में बयान कर सकता है, दुनिया की किसी और ज़ुबान में मुमकिन नहीं। मादरी ज़ुबान कौमों की ज़िंदगी की ज़ामिन होती है। उससे उनकी तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और कई बार उनका अपना दीन भी जुड़ा होता है। उर्दू ज़बान इसकी एक उम्दा मिसाल है। अपनी ज़बान, अपना तशख़्ख़ुस। हिंद पाक में मुसलमानों का तशख़्ख़ुस और उर्दू ज़बान, ये दरअसल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अरबाब महफ़िल, यूँ तो हर किसी को बस अपनी ही ज़बान अच्छी लगती है, मगर उर्दू, उसका एजाज़ बड़ा ही निराला, बड़ा ही दिलकश है। लीजिए जोश मलीह आबादी को सुनिए और सर धुनिए। नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेर बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्ते नम, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, तितली का रक्स हो या गज़ाला का हुस्न कम। इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हंसी उफ़क़ से अलहदा हुई है तू। लहजा मलीह है कि नमक खार हूँ तेरा, सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। बहनों, ये तो है जोश, लेकिन गैर उर्दूदां तबका भी उर्दू की तान पर सर धुने बगैर नहीं रह सकता। ऐसे हज़ारों अफराद हैं जो उर्दू समझ, पढ़ और लिख भी नहीं सकते, मगर बार बार उसे सुनना पसंद करते हैं। गज़ल, ये उर्दू की वो सिन्फ है जिसने न सिर्फ उर्दूदां बल्कि हर तबके के अफराद को अपनी उल्फत में जकड़ा हुआ है। जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा, आशा भोसले और हरिहरन जैसे मशहूर गज़ल आर्टिस्ट ने उर्दू की मकबूलियत अवाम तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया है। शम्मे उर्दू के परवानों, आपको याद दिलाती चलूं कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है लश्कर। इसकी तश्कील में सबसे अहम किरदार हिंदी, फ़ारसी और अरबी ज़बान का है। हिंदी की सादगी, फ़ारसी की मिठास और अरबी की फसाहत व बलागत ने इस ज़बान को बड़ा पुरशिकवा बना दिया है। तकरीबन 700 साल पुरानी इस हिंदुस्तानी ज़ुबान को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ नाम दिए गए। गजरी, दक्कनी, हिंदुस्तानी,
ریختہ اور اردو معلیٰ کے ناموں سے پہچانی جانے والی اس نرالی زبان میں سنسکرت، انگریزی، پنجابی، دکنی، ہندی، فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کی آمیزش ہے، اور اس آمیزش نے اس کو رنگ برنگے پھولوں کا ایک ایسا گلستہ بنا دیا ہے جس میں ہر پھول کا رنگ جدا اور ہر غنچے کی خوشبو دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ گویا یہ ایک زبان نہیں، زبانوں کا لشکر ہے، اسی لیے اس کا نام اردو یعنی لشکر پڑ گیا۔ بیک وقت مختلف زبانوں کی خوبیوں کی امین، اس اردو زبان کی خدمات میں غیر مسلم حضرات کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ میری بہنوں، کسی زمانے میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ اردو کی تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کا اہم مرکز تھا۔ اردو قواعد مرتب کرنے والوں میں سب سے پہلے اردو قواعد مرتب کرنے والے کیا مسلمان تھے؟ جی نہیں، وہ انگریز تھے۔ جان جیشوا کیٹلر، مشنری شولز اور ہیڈلے کا نام اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں۔ یہ تو ہیں انگریز۔ ذرا ٹھہریں، ڈاکٹر جان گلکرسٹ، ان کا نام اردو کے محسنین میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اردو کا مورخ ان کے ذکر کے بغیر، ان کی احسان مندی اور شکر کے بغیر اردو کی تاریخ نہیں لکھ سکتا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اردو قواعد، زبان اور لغت پر اعلیٰ درجے کی کتابیں خود بھی لکھیں اور قابل حضرات سے لکھوائیں بھی۔ گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج کو اردو زبان دانی کا مرکز بنایا تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو کر آنے والے انگریزوں کو اردو پڑھائی اور سکھائی جا سکے، اور اسی پردے میں بے مثل اردو کتابیں لکھی گئیں۔ نہ صرف انگریز بلکہ اردو زبان کی ترقی میں ہندو بھائیوں کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اس پر کئی ضخیم کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ چک بست نسیم، کرشن چندر، پریم چند، آنند نارائن ملا جیسے شعراء اور ادبا، ان کے ذکر کے بغیر تو اردو زبان کی تاریخ نامکمل ہی رہے گی۔ اردو کتابوں، خصوصاً قرآن کریم کی طباعت میں منشی نول کشور کی خدمات کو کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ناشر بھی کبھی ٹکر نہیں دے سکا۔ انہوں نے جس خوبصورت، دیدہ زیب اور بڑی حد تک کتابت کی غلطیوں سے پاک اردو، فارسی اور عربی لٹریچر عوام کے سامنے پیش کیا، وہ کوئی کام نہیں بلکہ کارنامہ ہے۔ حاضرین محفل، مسلمانوں کے لیے اردو کی اہمیت دگنی ہے۔ اردو ہمارے مذہبی اور تہذیبی ورثے کی امین ہے۔ اس سے رشتہ دراصل اپنی روایات اور اپنی تہذیب، ثقافت سے رشتہ ہے، اپنی تاریخ سے رشتہ ہے۔ یہ ہماری نسلوں کو اسلام سے فیضیاب ہوتے رہنے کے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ اس زبان میں اسلامی اصطلاحات اور قرآنی تعبیرات ایسی رچ بس گئی ہیں جیسے کہ پھول میں خوشبو، شہد میں مٹھاس اور قوس قزح میں رنگ۔ دیکھا جائے تو عربی زبان کے بعد جتنا کثیر اسلامی مواد اردو زبان میں موجود ہے، دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلم آبادی کا بہت بڑا حصہ اپنی بول چال کے لیے اردو کا گرویدہ اور عادی ہے۔ صرف ہند و پاک میں ہی تقریباً 40 کروڑ مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یورپ، افریقہ کے مختلف ممالک، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور جرمنی وغیرہ میں تارکین وطن کی وجہ سے اردو زبان کی سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہو گئی ہے۔ برطانیہ سے 5 اردو اخبارات نکلتے ہیں۔ خلیجی ممالک سے 2 بڑے اردو روزنامے شائع ہوتے ہیں۔ یوں اردو زبان ایک عالمی اور بین الاقوامی زبان ہو گئی ہے، یعنی گلوبل اور انٹرنیشنل۔ اردو صرف لیلا، مجنوں، شیری فرہاد کی داستانوں، جام و پیمانہ اور رند و میخانہ کی سرمستیوں کی زبان نہیں، بلکہ اسے علم و تحقیق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی، اپنے دور کے سماجی و معاشی مسائل، اپنے عہد کے افکار و نظریات اور تاریخ کے اسباق کی ترجمان زبان بنایا جا سکتا ہے۔
اس زبان کے ذریعے ہم قرآن کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہم اسلام کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق غلط فہمیوں کو رفع کر کے نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتے ہیں، دنیا کو رحمت للعالمین کی رحمتوں کے سائے میں لا سکتے ہیں، خلق عظیم کے مکارم اخلاق کی معراج سے ہم ان کو روشناس کرا سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور خدا اور رسول کے روبرو سرخ رو ہونے کا سامان بھی۔ اسی لحاظ سے اردو کی اہمیت و افادیت اس کی انفرادیت میں پوشیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ کیوں اردو زبان ہمارے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے اتنی اہم ہے؟ اس کی وجوہات: نمبر 1، اردو ایک قبولیت پذیر زبان ہے۔ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو بآسانی قبول کر لیتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کی علامت اور اس کی بقا کی ضامن بھی ہے۔ قانون، ضلع، ریزرویشن آفس اور ریلوے اسٹیشن یہ ہر ہندوستانی سمجھ سکتا ہے۔ یہی چیز ٹھیٹھ ہندی میں سمویدھان، جن پد، آرکشن کیندر اور بھگ بھگ اڈا یہ ٹھیٹھ ہندی والے استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اور ہندوستانی۔ نمبر 2، اردو زبان جغرافیائی تقسیم، مذہبی اور لسانی بیر سے پاک ہے۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ دنیا میں تیسرے نمبر کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ نمبر 4، بھائی چارے، تہذیبی ثقافتی میل جول اور مذہبی رواداری کی زبان اردو ہے۔ یہ کئی طبقات کے افراد کو جوڑتی ہے۔ اس کی یہ انفرادیت اسلام اور مسلمانوں کو کئی طبقات سے جوڑ سکتی ہے۔ نمبر 5، اس کے مزاج کی شائستگی، بانک پن، سادگی، دلکشی، مٹھاس اور رعنائی کے باعث یہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور بات کو آسانی سے ذہن میں نقش کر دیتی ہے، سننے والے کے دل کو جیت لیتی ہے اور اپنا بنا لیتی ہے۔ نمبر 6، اردو صحافت، مدارس، فلمی دنیا، انٹرنیٹ اور جا بجا مشاعروں نے اردو زبان کو عوام سے اب تک جوڑے رکھا ہے۔ تو حاضرین قدر، اگر ہمیں اسلام کے ورثے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سحر کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانا ہے تو اردو کی ان خوبیوں کا فائدہ اٹھانا اور اردو کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ تو پھر ساتھیوں، اس کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم کیا اعمال کریں، کیا کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ ملکی سطح پر معیاری اردو میڈیم اسکولوں کا قیام، مسلمانوں کے زیر دست انگریزی میڈیم اسکولوں میں اردو کم از کم ایک مضمون کے طور پر ضرور پڑھایا جانا، ملکی معاملات اور مقابلہ جاتی امتحانات اور یونیورسٹیز میں اردو کا وافر استعمال ضروری ہے۔ لیکن عوامی اور انفرادی سطح پر کیا ہم کچھ کریں اس طرح کہ اردو زندہ رہے؟ بالکل، اردو میں خط و کتابت، ای میل اور موبائل پر پیغامات بھیجنے کا ہم کو مزاج بنانا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے۔ نجی یادداشتیں ڈائری میں لکھیے اردو زبان میں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ اردو میں بات چیت کا اہتمام کیجیے۔ کسی ایک دن کو اردو دن کے نام سے موسوم کر کے اس دن بچوں کو اردو سکھائیے۔ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ شاعروں، ادیبوں، کتابوں، اسلامی کرداروں کا اردو میں تعارف کروائیے۔ گھر میں کسی قسم کا بورڈ لگائیے اور اس پر اردو میں اچھے اقوال، اذکار، علامہ اقبال کے اشعار، چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیتوں کے آسان ترجمے لکھیے اور انہیں بدلتے رہیے۔ بچوں کو کہانیاں اردو زبان کی لا کر دیجیے اور ان میں شوق اور جذبے کو پروان چڑھائیے۔ تو میری دوستوں، اردو زبان کے تحفظ میں ہمیں صرف سیاسی کوششوں پر قناعت نہیں کرنا چاہیے اور حکومتوں سے مطالبات کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خود آگے بڑھ کر اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ خود بے عملی کا راستہ اختیار کر کے حکومت سے تحفظ کا مطالبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دوسروں سے اپنے گھر کی حفاظت کی امید رکھے اور خود ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا شکوہ کرتا رہے۔ پیاری بہنوں، اردو کی حفاظت اسلامی ورثے کی حفاظت ہے، تو آئیے
اردو بولیں، لکھیں، پڑھیں، اسے زندہ رکھیں تاکہ ہر دور میں شاعر یہ کہہ سکے، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ خیر نوازش، بہت ہی تفصیل سے آپ نے اردو کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اب ہم علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی طیب النساء کو۔ برائے مہربانی سب لوگ اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ طیب النساء آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسانہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگر جب
जमात की आस्तीनों में अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नग़्मा फसलों गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़्मा फसलों गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तीग़ फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह खैर तैयबुन्निसा। सामीन, अल्लामा इकबाल की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी शायरी दीन इस्लाम और कुरान के गिर्द घूमती है। इनकी दीनी और इल्मी खिदमात पर इजहार ख्याल करने के लिए मैं दावत देती हूँ हुमा खान को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ तो इस दार फ़ानी में अनगिनत और बेशुमार शुअराए कराम ने जन्म लिया है, मगर चंद एक ऐसी शख्सियात थीं और हैं कि जो कि काफ़िला ज़िंदगानी से बिछड़ जाने के बावजूद आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शुहरा आफाक शख्सियत के मालिक शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल हैं। और हम देखते हैं कि आपके तारीख़ विलादत के दिन को आलमी यौम उर्दू भी मनाया जाता है। और जो है, क्योंकि गालिब के बाद अगर उर्दू अदब और शायरी को किसी ने बाम उरूज पर पहुँचाया तो वो अल्लामा इकबाल ही की ज़ात थी। अल्लामा इकबाल जो है आपका अल्लामा इकबाल पंजाब के शहर सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। 1877 में जो है आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था और उनका ख़ानदान कश्मीरी ब्राह्मणों का ख़ानदान था। आपका ख़ानदान जो है कश्मीरी पंडित जो आजकल एक अक़लियत में मौजूद है वहाँ कश्मीर में, उनके ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, यानी कि बहुत अपर कास्ट के थे। ताहम उनके जद्द आला जो थे, जो आपके फ़ॉरफ़ादर्स थे, वो 200 साल पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। इब्तिदाई तालीम हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो है सियालकोट में ही हासिल की और मिशन हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और मुरे कॉलेज सियालकोट से ही FA भी पास किया। शेर व शायरी का शौक़ हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल को बचपन से ही था और उस शौक़ को फ़रोग़ देने में और उसकी नशोनुमा देने में जो है आपके इब्तिदाई उस्ताद मौलवी मीर हसन का बड़ा अमल दखल था। और इन्हीं दिनों में हम देखते हैं कि लाहौर के बाज़ार हकीमा में एक मुशायरे में इकबाल ने एक गज़ल पढ़ी, जिसका एक शेर ये था, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, क़तरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फ़ाल के। उस शेर का सुनना था कि महफ़िल मुशायरा में मौजूद अफराद सर धुनते रह गए
اور اس وقت جو ہے اس شہر کے مشہور شاعر تھے مرزا ارشد گوگانی صاحب. انہوں نے اسی وقت پیشن گوئی کی کہ اقبال مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوگا. اور جو ہے یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ان کے بالکل نوجوانی کے دور کا واقعہ تھا، یعنی کہ مشکل سے ان کی عمر جو ہے اس وقت 22 سال تھی. اور غزل کے ساتھ ساتھ ان دنوں غزل کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظم پر بھی توجہ دینی شروع کی. اپنے ابتدائی دنوں میں ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی. یہ نظم ہمالہ جو ہے اقبال کے جو شعری کلام کا جو مجموعہ ہے بانگ درا، اس کی جو ہے پہلی نظم ہے. اس کے ابتدائی اشعار کچھ یوں ہیں: اے ہمالہ اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردشے شام و سحر کے درمیاں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. یہ نظم اقبال نے ترنم کے ساتھ سنائی تھی اور اس نظم کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور دھیرے دھیرے جو ہے اقبال کی شہرت ان کے شہر سیالکوٹ سے نکل کر اطراف کے شہروں میں بھی جو ہے پھیلنے لگی. آپ کے اساتذہ میں آپ کے یعنی کہ ایف اے کرنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. وہاں پر آپ کے اساتذہ میں سر ایڈون آرنلڈ کا نام قابل ذکر ہے. سر آرنلڈ کی رہنمائی میں اقبال نے جدید فلسفہ اور فکر کا مطالعہ کیا. آپ نے پھر مزید تعلیم کے لیے یورپ کا رخ کیا اور لندن کے کیمبرج یونیورسٹی میں آپ نے جو ہے داخلہ لیا. وہاں جا کر اب جو ہے وہاں پر جب آپ پہنچے ہیں تو مغربی تہذیب اور ان کے کلچر کا آپ نے بہت قریب سے مطالعہ کیا. مغرب کی چکا چوند سے بجائے مرغوب ہونے کے وہ اس تہذیب سے دور ہو گئے. اور اس دور میں انہوں نے اسپین کا بھی جو ہے سفر کیا، اور اس دور کی شاعری بھی جو ہے ہم کو علامہ اقبال کی جو ہے مجموعہ کلام میں جو ہے ہم کو ملتی ہے. یہی وہ دور تھا جب کہ ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا. یہاں سے اقبال کی شاعری جو ہے، ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے. وہ مغربی تہذیب سے بیزاری اظہار واشگاف الفاظ میں کرتے ہیں. اشعار جو ہے دیکھیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر آپ کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب آخری جو شعر ہے وہ ملاحظہ کریں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور لندن سے وکیل اور فلسفی بن کر واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو اپنے ہم وطنوں کی غلامی کا شدت سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ جس اظہار خیال کی جس آزادی کا انہوں نے معائنہ کیا تھا لندن میں، اور جس اظہار خیال کو جس طرح سے انہوں نے لندن میں دیکھا تھا، جس آزادی کو، یہاں پر اپنے ہم وطنوں کی غلامی کا احساس ان کو بہت شدت کے ساتھ تھا. اس اظہار خیال پر پابندی پر جو انہوں نے شعر کہا ہے، کتنا زبردست شعر ہے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اور جو ہے علامہ اقبال کے دل میں اپنی قوم کی تنزلی، مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کا جو ہے اپنی دین سے دوری، اور خاص طور سے عام جو مسلمان تھی، عام لوگ تھے، ان کا اپنے شاندار ماضی کے بارے میں جو ان کی ناواقفیت تھی، اس سے علامہ اقبال بہت دلگیر رہتے تھے. اور اس دور کی شاعری میں اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا ہے. اور اس دور کے چند اشعار ملاحظہ ہوں. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. چل اے میری غریبی کا تماشا دیکھنے والے، وہ محفل اٹھ گئی جس دم تو مجھ تک دور جام آیا. دیا اقبال نے
ہندی مسلمانوں کو دیا، اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سودا اپنا قصود اپنا، یہ ایک مرد تن آسا تھا تن آسانوں کے کام آیا۔ اور شاعری کی طرف اگر ہم جائیں گے، ہم اردو شاعری کی طرف اگر ہم اس کا رخ کریں گے تو اردو شاعری جو ہے ایسے شعرا سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے جو ہے اس کو صرف لب و رخسار تک ہی محدود رکھا۔ عشق کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں عشق کو جو ہے انہوں نے ایک نیا معنی اور ایک نیا مفہوم عطا کیا، ایک نیا مفہوم دیا، اور اس کو جو ہے عشق کے مجازی سے ہٹا کر اٹھا کر عشق کے حقیقی کی بلندیوں تک علامہ اقبال نے جو ہے پہنچا دیا۔ اس میں بھی دیکھیں کہ کیا زبردست ان کی ایک نظم ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو کہ رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اگلا شعر دیکھیں، آئین جواں مردہ حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اور پھر ایک دور آتا ہے 1922 میں کہ پورے ملک میں پورے جو ہے ہندوستان میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے، اور 1922 میں جو ہے نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ جو ہے اس وقت کی جو ہے برطانوی حکومت نے ان کو سر کے خطاب سے علامہ اقبال نوازے گئے، اور اسی دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کی دل کی پکار ثابت ہوا، اور یہی وہ وقت تھا، اور دیکھیں اتفاق دیکھیں کہ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اور علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا ہے، دیکھیں، کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاکار بنوں، کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ شکوہ لکھنے پر جو ہے جب انہوں نے شکوہ لکھا تو شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ علماء ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے علامہ اقبال پر جو ہے کفر کا فتویٰ تک بھی جو ہے لاگو کر دیا۔ تب پھر انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں اور تمام اعتراض کرنے والوں کو لاجواب کر دیا، اور یہ جو ہے شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی شاعری کا جو ہے شاہکار ہے، گویا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا تاج ہے وہ۔ اور اس کا جو ہے پہلا مصرع یہ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، عشق تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گر سر کش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نہ لئے بے باک میرا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور جو ہے علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم جب غالب کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غالب کی جو ہے زندگی بڑی جو ہے غربت میں اور بڑی اس میں گزری تھی، لیکن علامہ اقبال کا معاملہ دوسرا تھا۔ علامہ اقبال کو ان کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا کی، شہرت اور عزت دونوں چیزوں سے علامہ اقبال جو ہے نوازے گئے۔ اس کے بعد یعنی کہ 1922 کے 4 سال کے بعد جو ہے علامہ اقبال پنجاب کی مجلس قانون میں منتخب ہوئے، اور اس وقت انہوں نے جو ہے اور اس وقت ان کو بہت شدت کے ساتھ، وہ دیکھیں ان کی شاعری کا جو مین پہلو ہے، جو خاص پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ کہ بار بار اپنی قوم کو جگانا، بار بار سوتے ہوئے کو اٹھانا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی قوم کو نیند سے اٹھایا بلکہ جو ہے ان کے لیے دعائیہ الفاظ کا بھی سہارا لیا، جو شروع میں ہم نے دعا سنی تھی علامہ اقبال کی۔ ایک تو وہ جو ہے نا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، ایک دعا وہ یہ ہے، اور ایک دعا یہ ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ آزادی سے پہلے ہی علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو جو ہے علامہ اقبال جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ علم کی یہ شمع جو ہمیشہ ہمیش کے لیے بجھ گئی،
اور ہم جو ہے شاعر مشرق کو علامہ اقبال کو جو ہے اگر ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک حساس دل و دماغ کے مالک تھے، ایک حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری جو ہے زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ اور ان کی شاعری کی جو ہے خاص بات یہ ہے، علامہ اقبال جو ہے بہت بڑی بات انتہائی آسانی کے ساتھ کہہ جاتے تھے، بہت سمپل انداز میں اور بہت آسانی کے ساتھ وہ کہہ جاتے تھے۔ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے ان کا جو ہے شعر دیکھیں کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے عشق کو ایک نیا مفہوم دیا۔ جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے عشق مجازی کا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے عشق کو جو ہے وہ بلندی عطا کی کہ اس کو عشق حقیقی کے مقام پر پہنچا دیا۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور جو ہے چند جو ہے چھوٹا سا بہت کم وقت ملا ہے، اور علامہ اقبال کی جو ہے آپ کی شاعری، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جن کا احاطہ یہاں پر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کروں گی۔ آسماں تیری لحد پر، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ہما خان۔ سامعین، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا جو گلدستہ ہمارے سامنے پیش کیا، اس میں انواع و اقسام کے پھول ہیں۔ اس مختصر وقت میں تو ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہاں پہ ہم نے چند پھولوں کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، جن میں خودی کا فلسفہ، بچوں سے متعلق ان کا کلام، کائنات کے متعلق انہوں نے کیا کلام پیش کیا، اور نوجوانوں کو وہ کیا پیغام عمل دے رہے ہیں۔ ایک شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گی عائشہ ندرت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ اقبال اور فلسفہ خودی ہے۔ آج جو پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ صرف ایک لفظ ہے، وہ لفظ جس کو سنتے ہی علامہ اقبال کا نام ہمارے ذہنوں میں ابھر آتا ہے، وہ لفظ جس کے گرد علامہ اقبال کی پوری شاعری گھومتی ہے، اور وہ لفظ ہے خودی۔ دیکھیں، لفظ خودی بولنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سو کو اس کا مطلب یعنی ہم لوگوں میں سے ہم اس کا شاید مطلب سمجھ نہیں پاتے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خودی آخر کیا ہے۔ خودی کو انگریزی میں یا انگلش میں سیلف کہتے ہیں۔ خودی ہمارے وجود کی صلاحیتوں کا احساس دلاتی ہے، ایک ایسی خوبی یا کوالٹی جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرتی ہے۔ اپنے آپ کو جاننا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری شروعات کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، یا میرا اینڈ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں اپنے اندر سے ملیں گے، اور اس اندر کو خودی کہتے ہیں۔ یہ تو آسان الفاظ میں خودی کی ڈیفینیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہم کو اللہ کے قرب
قرب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ کر سمجھ میں آئے گا. یعنی اللہ کا بندہ ہونے کا شرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے جو آپ کا ایک مقام یا حیثیت ہے اس کا ظاہر ہونا. یعنی ان تمام پوائنٹس کو محسوس کرنے کے بعد جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں وہ خودی ہوتی ہے. اب سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کو خودی کا خیال کیوں آیا؟ پیاری بہنوں، اقبال جس دور میں پیدا ہوئے تھے نا، وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا دور تھا. مسلمان اپنا وقار اور عزت کھو چکے تھے. مسلمان غلامی میں جکڑے جا چکے تھے. یہ وہ دور تھا جب بر صغیر کا مسلمان ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب اور بٹا ہوا تھا. علامہ اقبال ایک بہت ہی حساس یعنی سینسٹیو انسان تھے اور وہ ہر چیز کو بہت گہرائی سے یعنی اس کا مشاہدہ کرتے تھے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو جمع کرنے اور ان کی سوچ کو ایک صفحے پر لانے کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا. اقبال کہتے ہیں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے راز ہم تب جان سکیں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں گے. یہاں رنگ و بو کو، اس شعر میں رنگ و بو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راستہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کا ہم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد جاننا ہے تو ہمیں اپنی ذات میں جھانکنا ہوگا. علامہ اقبال نے خودی کا موضوع بنا کر مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور اپنے دین کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی ہے، اپنی انا اور آئیڈینٹی کا درس دیا ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، یعنی جلوتوں محفلوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی عزت میں ہے ساری خدائی. یہ جو اشعار ہیں ان کو میں بتاتی ہوں کہ اس میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جس کو اپنی خودی کی پہچان ہو جاتی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. اور خودی جب پردے میں ہو جائے یعنی تنہائی میں ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونے لگتا ہے. اور خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز خودی سے بھاری نہیں ہوتی. فلسفہ خودی کے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد یہ سوال تو سب کے ذہنوں میں ضرور آئے گا کہ علامہ اقبال کو خودی کا کانسیپٹ کہاں سے ملا. اس ضمن میں یہ واقعہ ہے کہ سید منیر نیازی جو علامہ کے طالب علم تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خودی کا خیال کہاں سے ملا. علامہ نے کہا کہ کل آ جانا. نیازی صاحب بتاتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ کل تو خوب علم و بصیرت کی بارش ہوگی میرے اوپر اور بہت مجھے اپنا یعنی میرا علم بہت بڑھے گا. خیر یہ جب ان کی قیامگاہ پر گئے بیٹھے تو علامہ نے کہا کہ ذرا قرآن مجید تو اٹھا لاؤ. اب نیازی صاحب پھر بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے بلکہ. پھر علامہ نے سورہ حشر کی آیہ نمبر 19 کی تلاوت فرمائی اور بتایا کہ مجھے خودی کا جو نظریہ ہے اس آیت سے ملا، جس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی اپنے رب کو بھولنے کا لازمی نتیجہ اپنے آپ کو بھولنا ہے. آدمی جب یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازمن وہ دنیا میں بھی اپنی ایک غلط یعنی ایک حیثیت بنا کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی ہے. خودی سے تعمیری کام لینے کے لیے اس کی تربیت بھی ضروری ہے. کوئی چیز تربیت کے بغیر کے مراحل سے گزر کر ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح خودی بھی جو تعمیری خودی ہے وہ بھی ہمیں تربیت کے بغیر نہیں مل سکتی. تربیت خودی کے مراحل انتہائی اہم ہیں اور یہ 3 مراحل ہیں. نمبر 1 اطاعت الہی. اقبال کے نزدیک خودی کا پہلا درجہ اطاعت ہے یعنی اللہ کے قانون حیات کی پابندی کرنا. نمبر 2 ضبط نفس. دوسرا درجہ ضبط نفس ہے یعنی انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے.
تیسرا درجہ ہے اس کا نام ہے نیابت الہی، اس کو نیابت الہی کہتے ہیں کہ یعنی جب انسان اطاعت اور ضبط و نفس کی منزلوں سے کی منزلوں سے گزر جائے گا، اس کی خودی کامیاب ہو جائے گی تو وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی جو خودی تھی وہ ایک فرد کے لیے بھی تھی اور ایک جماعت کے لیے بھی تھی۔ یعنی انسان جب نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کو اپنی خودی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس سے خوبصورت کیا ہوگی کہ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تہذیب و ثقافت جہاں نام کی نہیں تھی، اس معاشرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کرام نے جب آپ کی صحبت اختیار کی تو صحابہ کرام اس دنیا کے عظیم ترین انسان بن گئے۔ جب انسان اپنے جیسوں کو دیکھتا ہے تب وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اس کا نفس جاگ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اب آخر میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ بہت قابل غور ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی خودی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی اور اسلامی اقوام کا مزاج اور خودی دوسری قوموں کے مزاج سے الگ ہے، اور یہ کیوں الگ ہے؟ کیونکہ ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن مجید ہے، اس لیے ہماری سوچ اور ترکیب الگ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج اگر مسلمانوں نے ترکیب رسول ہاشمی اپنائی ہوتی تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مسلمانوں نے اپنی خودی کو نہیں پہچانا، اس لیے دوسروں کی تقلید کی اور مسلمان اس حالت پر پہنچے کہ آج مسلمان مظلوم ہے، مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان ممالک ویران کیے جا رہے ہیں اور ہم ذاتی اغراض میں الجھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اقتدار کی بھوک، کسی کو گھر کی بھوک، کسی کو دولت کی ہوس۔ جب تک مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا تب تک ہم سوئے رہیں گے۔ آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہوں گی، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر عائشہ ندرت، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے فلسفہ خودی پر روشنی ڈالی۔ امید ہے اس سے سب بہنیں مستفید ہوئی ہوں گی۔ سامعین، بچے ہر دور میں ہماری آنے والی نسل کے ضامن ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا بچوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاق و کردار کی پختگی کرنا سکھائی۔ علامہ اقبال نے سادہ سلیس زبان میں سبق آموز پیغام کو بچوں تک پہنچایا۔ ہمارا اگلا موضوع علامہ اقبال اور بچے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گی سدرا حسن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ علامہ اقبال نے بچوں سے متعلق کس طرح کی خوبصورت شاعری کی اور اپنے کلام سے بچوں کی دلچسپی اور تربیت کا سامان فراہم کیا۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی قوم کے بچے قوم کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت دلچسپ، آسان اور سبق آموز نظمیں لکھی، جن میں بچے کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، پرندے کی فریاد، بچہ اور جگنو وغیرہ شامل ہیں۔ ان نظموں کے ذریعے جہاں وہ بچوں کا دل بہلا رہے تھے تو دوسری طرف ان کو اہم اور کام کی باتیں بھی سمجھا رہے تھے۔
علامہ اقبال نے کوشش کی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے فرق کو ختم کیا جائے۔ جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو نظمیں یاد ہیں اس میں ان کے لیے سبق آموز نصیحت نہیں ہے، حالانکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کی نظمیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں وہ اپنے اندر ایک نصیحت رکھتی ہیں، جیسے بچے کی دعا۔ بچوں کی یہ دعائیہ نظم مقبول ترین نظم ہے۔ یہ خوبصورت دعا علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 1 صدی قبل بچوں کے لیے لکھی تھی۔ آج بھی بعض اسکولوں میں تعلیم کا آغاز اس نظم سے ہوتا ہے۔ بچے کی دعا: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب۔ اس میں بچہ اپنے رب سے ایسی زندگی کی دعا کرتا ہے کہ یا رب میری زندگی پروانے کی مانند ہو جائے، اور ایسے علم کی دعا اس میں سکھائی گئی ہے کہ شمع کی مانند ہو، جس طرح شمع خود تو جلتی رہتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اس میں بچہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ میرے لبوں پر یہ دعا آرزو بن کر مچل رہی ہے، دنیا میں جو جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی ہے الہی وہ میرے علم کی بدولت دور ہو جائے، جس طرح پھول چمن کی زیبائش اور زینت کا سبب بنتا ہے اسی طرح میری ذات میرے وطن کی زیبائش کا سبب بن جائے، اور میری زندگی ایک ایسے پروانے کی طرح ہو جائے جو علم کی شمع پر فدا ہو جائے۔ تو مجھے اس قابل بنا کہ میں غریبوں کی حمایت کیا کروں اور ضعیفوں اور درد مندوں سے پیار سے پیش آؤں۔ میرے اللہ مجھے ہر برائی سے بچا اور صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ علامہ اقبال نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسانی زندگی میں گہرا انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً نظم ہمدردی کے ذریعے انہوں نے بچوں کو دوسروں سے ہمدردی اور بھلائی کرنے کا درس دیا ہے۔ نظم ہمدردی میں علامہ اقبال کہتے ہیں: ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ دیکھیے اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کسی درخت کی شاخ پر ایک بلبل تنہا اور اداس بیٹھا کہہ رہا تھا کہ سارا دن تو دانا چگنے میں گزر گیا اور اب رات چھا گئی ہے، میں کس طرح اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اب اس میں دیکھیے کہ کس طرح بچوں کو ہمدردی کا درس دیا گیا ہے کہ ایک حقیر سا کیڑا بلبل کی مدد کو تیار ہے، اور ہمیں بھی درس دیا گیا ہے کہ ہر وقت ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بچوں کے کلام میں جو چیز زیادہ متاثر کرتی ہے وہ علامہ کا اخلاقی نقطہ نظر ہے، اسی لیے اقبال کی فکر بلند اخلاقی اقدار کی حامل قرار دی گئی ہے۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے اور ثابت بھی ہو چکی ہے کہ سماج میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پیش نظر علامہ اقبال نے اخلاقی نظمیں پیش کر کے بچوں کے ذہن کو پختہ بنانے کی جانب مثبت کوششیں کی ہیں۔ جگنو میں علامہ اقبال نے کیا خوب اشارے کیے ہیں: جگنو کی روشنی ہے کاشانائے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ اس میں جگنو کو ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ اس میں پروانے کو روشنی کا طالب کہا گیا ہے اور جگنو کو روشنی کا سراپا۔ بظاہر جگنو ایک معمولی سا کیڑا ہے
اسے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ چمکنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، لیکن علامہ اقبال نے جس انداز میں اس کیڑے کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے وہ انداز بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ اس طریقے سے علامہ اقبال نے بچوں کے اندر اللہ کی تخلیق کی طرف غور و فکر کرانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی خوبصورتی کو بہت پیارے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے مکڑا اور مکھی کی داستان بھی لکھی، جس میں بچوں کو مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ماں کا خواب ہو یا بچہ اور جگنو یا دیگر نظمیں، سب نظموں میں علامہ اقبال نے بچوں کو نصیحت دی ہے۔ علامہ اقبال کی نظم پرندے کی فریاد، پرندے کی فریاد بھی اپنی مثال آپ ہے، جو اپنے وطن سے محبت جیسے جذبے سے لبریز ہے۔ چنانچہ ہر ذی روح کے لیے اس کا اپنا وطن اور پھر وطن میں اپنا ہی گھر جنت نظیر ہوتا ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ اس میں پرندہ اپنی آزادی کو یاد کر رہا ہے کہ جب میں آزاد تھا وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا کتنا دلکش تھا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ اس میں آزادی کی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور پرندہ اپنی قید پر رو رہا ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اس میں پرندے کی بے بسی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم گائے اور بکری میں بھی بہت خوبصورت انداز میں گائے اور بکری کی بات چیت کو پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم گائے اور بکری میں بکری اور گائے کی جب بات چیت ہوتی ہے تو گائے انسان کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور اپنی قسمت پر روتی ہے، لیکن دیکھیے بکری اس سے کیا کہتی ہے۔ بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بہاں۔ نہیں گلا اس کا، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ گائے اور بکری کی اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے اللہ کی نعمتوں کی طرف اور شکر کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جانوروں سے اچھا سلوک کرے۔ علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری میں بھی علامہ اقبال نے کیا خوب سبق دیا ہے۔ پہاڑ اور گلہری، پہاڑ اور گلہری کی بات چیت میں جب پہاڑ گلہری کو حقیر کہتا ہے اور اپنی بڑائی اور شان و شوکت پر تکبر کرتا ہے تو بہت بہترین انداز میں گلہری اس کو جواب دیتی ہے۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ علامہ اقبال نے پہاڑ اور گلہری کی نظم کے ذریعے بچوں کو سمجھایا کہ کبھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ ایک متعلم ہستی نہیں بلکہ سراپا ایک متحرک ہستی ہے، جس کی ہر طفلانہ حرکت سے کوئی نہ کوئی تعلیمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گویا یہاں وہ بچوں کو ایک معلم کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم ہی انہیں اچھا انسان بننے میں مدد کرتی ہے، اس لیے ان کی ابتدائی تعلیم اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جس پر ان کی تعلیمی عمارت کھڑی ہو سکے۔ آخر میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ کلام اقبال کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کے پیغام میں جوش، ولولہ اور انتھک محنت کا درس ملتا ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بچوں کی سوچ میں پاکیزگی اور طہارت جیسے عمدہ اوصاف پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ ہمیں بھرپور طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ کل جب ہم ان کے کاندھوں پر ملک و قوم کی ذمہ داری عائد ہو تو اس ذمہ داری کو بچے احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سدرا حسن. کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں اپنی اگلی سپیکر آمنہ نصرت کو دعوت دوں گی کہ وہ علامہ اقبال اور کائنات اس موضوع پر روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. معزز سامعین، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ارتقا پذیر کائنات، یعنی ایور چینجنگ یونیورس. یہ دنیا جسے ہم کائنات کہتے ہیں، یونیورس کہتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور جو چیزیں اس میں موجود ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی ہزاروں لوگ ہر روز پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی زندگی کی مقررہ مدت ختم کر کے موت کے آغوش میں جا رہے ہیں. پھر چاند، تارے، سورج اور ان کی گردش، بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا، دن رات کا آنا جانا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ہر لمحہ تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے. تو پھر جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں وہ اس کائنات کے متعلق اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں. جس طرح عام مفکرین اور فلاسفر نے کائنات کے متعلق اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے، اسی طرح علامہ اقبال نے بھی کائنات اور اس کے مختلف گوشوں کو اپنی شاعری میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے. ان کے فلسفیانہ نظام کے 3 اہم ستون ہیں: خدا، کائنات اور انسان. یعنی ان تینوں کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو انہوں نے واضح کیا ہے. ملت اسلامیہ کی اس عظیم مفکر اور شاعر کے افکار اور جذبات کا جو محور تھے وہ اسلامی نظریات ہی تھے. اس لیے انہوں نے کائنات جیسے ضروری موضوع پر بھی اسلامی فکر کے حوالے سے ہی روشنی ڈالی ہے. ان کی ایک نظم ساقی نامہ ہے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے. اس میں ایک دعائیہ بند ہے، بہت ہی جذباتی بند ہے. اس میں ایک شعر ہے: بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. اسرار مرگ و حیات یعنی موت اور زندگی کے راز. وہ دراصل علامہ اقبال دراصل اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری ظاہری نظر جو دیکھتی ہے زندگی اور موت کے جو سلسلے ہیں، کائنات کا جو نظام اتنے خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی حقیقت کا راز کیا ہے؟ ان رازوں سے وہی پردہ ہٹا سکتا ہے، وہی بہتر جواب دے سکتا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے. اور اس کی نظر تو کائنات کے ہر پہلو، ہر گوشے پر ہے. کائنات کے بارے میں مفکرین کے ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کائنات حقیقی نہیں بلکہ وہمہ ہے، فریب ہے، مایا ہے. افلاطون جس کو کہ انگریزی میں پلاٹو کہتے ہیں، وہ 347 قبل مسیح یعنی 347 BC کا یونان گریس کا ایک مشہور فلسفی گزرا ہے. اس نے اپنے مکالمات میں کائنات کو ظل اور سایہ قرار دیا ہے. یعنی محسوسات کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کو ناقابل اعتماد اور نظر کا دھوکہ تصور کرتے ہوئے کائنات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. افلاطون کے اس تصور نے ہمارے بعض صوفیاء اور شعراء کو بہت متاثر کیا تھا، اور وہ بھی افلاطون کی طرح ہی کائنات کی اہمیت اور افادیت کے منکر ہو گئے تھے. علامہ اقبال ان کے اس نظریہ کی نفی کرتے ہیں. اس بارے میں ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں. ساقی نامہ کا ہی ایک بند ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے. یعنی بہت سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں. پھر دوسرا شعر، اگلا شعر ہے: سمجھتا ہے ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات. یعنی اس دنیا میں جسے ہم موت کہتے ہیں وہ تو اخروی زندگی کی شروعات ہے، وہ تو ہماری آخرت کی زندگی کا گویا ایک راستہ ہے. موت گویا ایک دروازہ ہے، آخرت کی زندگی کا ایک دروازہ ہے موت. وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات. پھر آگے دیکھیے گا: بڑی تیز جولاں بڑی دور رس. جولاں یعنی گھوڑا دوڑانے کو کہتے ہیں. زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیز جولاں بڑی دور رس، ازل سے ابد تک رمے ایک نفس.
ازل سے ابد یعنی پہلے سے تھی اور جیسے ہمیشہ سے اسی طرح چلتی رہے گی. اس شعر میں جو رم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، رم کہتے ہیں گزرنے کو. ایک نفس یعنی ایک سانس کو، یعنی یہاں پر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سانس گزرتی ہے تو ہم دوسرا سانس لیتے ہیں، اسی طرح زندگی ہمیشہ سے چلتی رہی ہے. یہاں پر جو نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اکثر اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے نفس ہے. نفس کا جو لفظ ہے، ہم جیسے نفس امارہ، نفس مطمئنہ، اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ نفس ہے. یہ دو اردو کے دو الگ الگ الفاظ ہیں. یہ وہاں پر جو ہے وہ نفس ہے اور یہاں ہم پڑھیں گے نفس، اور نفس کا مطلب ہے سانس لینا. آگے دیکھیے گا، زمانہ کے ایام میں زنجیر ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. یعنی ہر گزرتا دن مل کر ہی تو زمانہ بنتا ہے، اور موت اور زندگی اس میں چلتی رہتی ہے. پھر مفکرین کا جو دوسرا گروہ تھا، کائنات کی حقیقت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر وہ اسے ایک حادثہ سمجھتا ہے اور خالق کائنات کی ہستی کا منکر ہے. علامہ اقبال ان کے اس نظریے کی بھی نفی کرتے ہیں. اس سلسلے میں ان کی ایک نظم دیکھیں کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب یعنی بادل. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، باد سازگار یعنی مغرب سے چلنے والے خوشگوار ہوائیں. خاک ایک کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب. خوشائے گندم یعنی گیہوں کی جو بالیاں ہیں اس میں جو گیہوں لگتے ہیں، اس کو علامہ اقبال نے موتیوں سے تشبیہ دی ہے. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، خوئے انقلاب یعنی تبدیل ہونے کی عادت. دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، میری نہیں، تیری نہیں. یہ جو دے خدایا ہے نا، دے خدا زمیندار کو کہتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. جب ہم ان کی اس طرح کی نظمیں پڑھتے ہیں تو جیسے دل سے آواز نکلتی ہے کہ للہ ملک السماوات والارض. اور علامہ اقبال نے اس نظم کا عنوان بھی رکھا ہے الارض للہ، یعنی زمین اللہ ہی کی ہے. یہ اور اس طرح کی جو ان کی نظمیں ہیں وہ یہ تفسیر ہے ان آیات کی جو کہ سورہ آل عمران کی 190 ہیں، 191 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو 164 آیت ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، سورہ بقرہ کی 164 آیت کا ترجمہ. آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، دن اور رات کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 191 میں جو ہے تو بے اختیار ہم پکار اٹھیں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اور جب ہم اپنے سوالوں کا جواب قرآن میں تلاش کریں گے تو ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے. بقول شاعر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. ان کا جو ہے کائنات کے بارے میں ان کا جو فلسفہ ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، بس ذرا دیکھنے والی نظر، محسوس کرنے والا دل اور غور فکر کرنے والی عقل کی ضرورت ہے. تو ہم پر یہ راز کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں مقررہ مدت دے کر پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے روز و شب میں الجھ کر اپنی اس متاع حیات کو برباد نہیں کرنی ہے، بلکہ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. پھر ایک دوسرا جہاں ہمارا منتظر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کی نظم ہے سنیے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ انہوں نے عشق کو ایک نیا مفہوم دیا تھا، تو یہاں بھی جو عشق ہے یہ لفظ عشق الہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگلا شعر ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر،
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے مکان و زماں اور بھی ہیں۔ اس موضوع کے تحت انہوں نے اتنا کچھ کہا ہے کہ اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بقول شاعر سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی اخروی زندگی میں ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کرے۔ آخر میں ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر آمنہ نصرت۔ اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ اقبال کے کلام کے بہت ہی اہم حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی نوجوانوں سے کلام۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے علامہ اقبال اور نوجوان، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گی محجبین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے اقبال اور نوجوان۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ علامہ اقبال کی شاعری اگرچہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے، لیکن امت مسلمہ اور بالخصوص مسلم نوجوان ان کے اصل مخاطب ہیں۔ انہیں شاعر فردہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی نظر حال کے ساتھ مستقبل پر رکھی، اسی لیے انہیں نوجوانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ امت کے نوجوانوں کو دعوت فکر و عمل دیتے ہوئے انہیں ان کے ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں، اسلاف کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، تاریخ کے جھروکے وا کرتے ہیں، تاکہ اپنے شاندار ماضی اور اپنے آباء و اجداد کی روایات ان کے اندر اعتماد اور یقین پیدا کر سکیں، اور پھر ان کے اجداد کی کامیابی اور آج کے مسلمان کی ناکامی کو نوجوان کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ اگر تمہیں اپنے آبا و اجداد کی طرح کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو کردار کا غازی بننا پڑے گا، اور اپنے خول سے نکل کر دنیا سے ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ نوجوان اور مغربی تہذیب۔ اپنی تاریخ سے بیگانگی اور ذلت اور پستی کی وجہ اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کی محبت اور اندھادھند تقلید ہے۔ فرماتے ہیں، حرارت ہے بلا کی بادئ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے باکی، تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں، ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناشکیبائی ہوسناکی۔ یہ آج کے نوجوان کے لیے اقبال کی نصیحت ہے۔ انہوں نے تہذیب حاضر کے چمکتے دمکتے چہرے کا نقاب نوچ پھینکا اور نوجوانوں کو سمجھایا کہ مغربی تہذیب نے تو مسلمان نوجوان کو اس حد تک متاثر کر دیا ہے کہ وہ بدی اور بے حیائی کے کاموں میں لذت ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہنسی دل لگی اور وقت گزاری کے نام پر ذلت اور پستی میں گر پڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جاوید نامہ میں پیغام دیتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر،
اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نوجوان اور جدید تعلیم۔ اقبال جہاں نوجوانوں کے حصول علم کو ضروری سمجھتے تھے، وہاں اپنے زمانے کے نظام تعلیم سے بھی سخت خائف نظر آتے تھے۔ فرماتے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اقبال کو اس بات پر افسوس ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے مقصدیت سے عاری ہیں اور روایتی تعلیم کے خوگر ہیں۔ ان کے نزدیک دینی اور دنیاوی دونوں علوم پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو نظریہ تعلیم پیش کیا اس کے مطابق تعلیم وہ ہے جو صرف معلومات ہی نہ فراہم کرے بلکہ قلب و نظر کی اصلاح اور تربیت کا کام بھی کرے، جو ایک مسلمان نوجوان کو رب کی پہچان کروائے، مقصد زندگی کا شعور بیدار کرے اور اسے خلق کی خدمت کے جذبے سے سرشار کر دے۔ کہتے ہیں، علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است۔ وہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن کو ہی سمجھتے تھے، لہٰذا مسلمان نوجوان کو نصیحت کی کہ وہ اس بیش بہا خزانے سے فائدہ اٹھائے اور حقیقی علم حاصل کرے۔ خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اقبال کا شاہین۔ اقبال کا شاہین در حقیقت مسلمان نوجوان ہی ہے، جس کے ذریعے وہ نوجوانوں کو جد و جہد اور عمل کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، خیابانیوں سے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ ان کی نظم شاہین جو میں نے آپ کے سامنے پوری پڑھ دی، ہمارے دماغ میں یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اقبال جیسے انقلاب آفری شاعر کی نظر انتخاب آخر شاہین ہی پر کیوں ٹھہری، اور شاہین میں کون سی ایسی صفات ہیں جو وہ امت مسلمہ کے نوجوان میں دیکھنے کے متمنی ہیں؟ اس سوال کا جواب اقبال نے اپنے ہی ایک خط میں شاہین کی درج ذیل صفات کا ذکر کرتے ہوئے دیا ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے، دور اندیش ہے، تیز نگاہ ہے، مردار نہیں کھاتا، آشیانہ نہیں بناتا۔ وہ امت کے ہر نوجوان کو ایسا شاہین دیکھنا چاہتے ہیں جس کی پرواز آسمان کی وسعتوں کو چیر کر رکھ دے، جو مشرق سے مغرب تک اپنی بادشاہت قائم کرے، جو اپنے لیے جہان تازہ کی تلاش کرے، اس کے افکار تازہ کی نمو کرے، جو خوددار ہو اور غیرت مند ہو، جو علم کے ساتھ عمل پر معمور ہو، جسے جد و جہد کی لذت نصیب ہو جائے۔ اور اقبال کے بقول کے جسے جد و جہد کی لذت نصیب ہو گئی وہ پہاڑوں کا دامن بھی چیر کر راستہ بنا لیتے ہیں۔ وہ شاہین کی پرواز کو نوجوانوں کے لیے مثال بناتے ہیں۔ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ یعنی اصل میں زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ اے نوجوان تو
جان لے کہ اس زندگی کو کس کے لیے اور کیسے گزارنا ہے۔ وہ نوجوانوں کو شاہین کی ذوق پرواز کے ذریعے پیغام سخت کوشی اور جفا کشی دے رہے ہیں۔ وہ نوجوانوں کی آرام طلبی اور تن آسانی سے سخت نالا نظر آتے ہیں۔ چنانچہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا سلمانی۔ اور اسی لیے اپنے بیٹے جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ بحر آدمی کہ جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ، دہقان اگر نہ ہو تناساں ہر دانہ ہے 100,000 دانہ۔ غافل منیش نہ وقت بازی ست، وقت ہنر است و کار سازی است۔ یعنی اے بیٹے، یہ جوانی وہ وقت نہیں کہ جب تم فارغ بیٹھ جاؤ اور کھیل کود میں وقت گزار دو اور کھیل کود میں وقت ضائع کر دو، بلکہ یہ عمر تو ہنر سیکھنے کی ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لینے کی ہے۔ اقبال جانتے تھے کہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا ہر اول دستہ بن سکتے ہیں۔ ان کی امیدیں ملت کے اس جوہر کے ساتھ وابستہ ہیں جو آج ان کا پیغام تو کیا اس زبان سے بھی نابلد ہے جس میں نسل نو کے لیے خزانے پوشیدہ ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم اردو زبان کو رومن اردو میں ڈھال رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کو لکھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی آمادہ ہیں۔ اقبال نوجوانوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے اور ان کی آرزو تھی کہ ان کی طرح نوجوانوں میں بھی قوم کا درد اور احساس پیدا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ایک اور جگہ اپنے اسی درد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس درد کو اپنے دل میں بھی محسوس کرنے والا اور قوم کے نوجوانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر ماجبی۔ یقیناً سامعین آپ سب منتظر ہوں گے کوئز کے، اور امید ہے سب بہنیں اس میں بھرپور حصہ لیں گی، اور اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں زیبا بیگ کو، کوئز کنڈکٹ کریں وہ انشاءاللہ۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ بخیر عافیت ہوں گے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو آج کے پروگرام سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں حاصل ہوئی ہوں گی جو ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک صحیح ڈائریکشن میں، چاہے وہ اردو زبان کے تعلق سے ہو یا علامہ اقبال کے فکر کے تعلق سے ہو، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانے میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اور اتنے سارے پہلو الحمدللہ گزرے ہیں جس میں کہ بچوں کے تعلق سے بھی باتیں ہوئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کیونکہ اب اس پروگرام کا یہ آلموسٹ اینڈنگ ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کوئز رکھا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ کو اس کے رولز بھی بتا دیں گے۔ آپ کو پہلے ہم چیٹ باکس میں ایک لنک آئے گا، اس لنک پر آپ لوگ کلک کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ذرا سا 1 منٹ کا ٹائم دیجیے گا۔
اچھا اب چیٹ باکس میں دیکھیں ہم ایک لنک ڈال رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, آپ لوگ اس پر کلک کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پوچھے گا کہ اپنا نام ڈالیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اپنا نام اس میں ڈال دیجئے اور جوائن ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جی اب یہاں نام آ رہا ہے, آلموسٹ 36-37 پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں. جوائن نہیں ہو رہا ہے کسی کا. دیکھیے آپ آلموسٹ, کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی لوگ آ چکے ہیں, 80 پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں, تو آپ لوگ بس لنک پہ جائیے اور انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اور اگر کسی کا نہیں ہو رہا ہے تو بس اب من اللہ انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. 95 ہو گئے ہیں لوگ اور 200 ہمارے پاس لوگ ہیں, تو آپ لوگ دیکھ لیجیے اور لوگوں کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 1 منٹ, لاسٹ منٹ. اور اس کے رول میں بیسک باتیں یہ ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو کوشچن آئے گا, کوشچن کے ساتھ آپ کے پاس 4 آپشنز آئیں گے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ انیبل ٹو جوائن, ہم کو نہیں پتا کیا وجہ ہوگی انیبل ٹو جوائن کا, ہو سکتا ہے کوئی نیٹ کا ایشو ہو یا کوئی اور بات ہو, لیکن میجورٹی از آلریڈی ہیئر انشاءاللہ. اچھا, اور یہ ہوگا طریقہ کہ آپ کو 30 سیکنڈز کا ٹائم ہر کوشچن کے ساتھ دیا گیا, ٹھیک ہے. تو 30 سیکنڈز میں سوچ سمجھ کے اس میں سب ٹک کریں, اور ہر کوشچن کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کون کس لیول پر ہے انشاءاللہ, اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. 12 کوشچنز ہیں ٹوٹل, اور بیسیکلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے, اور کچھ اردو زبان کے تعلق سے ہے, اور کچھ ہمارے جنرل, ہماری اردو کتنی ہے, کس لیول پہ ہم لوگ ہیں, اس حساب سے انشاءاللہ تعالی. تو ذرا ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں آج انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو مزید جس لیول پر بھی اردو کے ہوں گے ان کے اندر ایک تڑپ ہوئی ہوگی کہ اور مزید ہم آگے بڑھیں. چلیں ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اب سٹارٹ کرتے ہیں. 119 participants are already here انشاءاللہ تعالی. اوکے بہنوں, پھر چلیں بسم اللہ. آپ کی اسکرین پر پہلا کوشچن آ رہا ہے, علامہ اقبال کی پیدائش کی ڈیٹ کیا تھی؟ سوچ کے کریے, آرام سے تسلی سے کریے, بہت جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. سو ابھی وی ہیو اسٹل ٹائم, 20 seconds. تو دیکھیں, اچھا 73, 6 seconds left, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Let's see. کون اوپر ہے دیکھا جائے. رافیہ قیصر ہیں, فردوس اوپر ہیں, پھر زہرا ہیں, عائشہ پروین, ماشاءاللہ. اوکے, لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ کوشچن. ریڈی ہیں؟ 3, 2, 1. سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال پڑھائی کرنے کہاں گئے تھے؟ آپ کے پاس آپشنز ہیں جرمنی, انگلینڈ اور جرمنی دونوں, یا ان میں سے کچھ بھی نہیں. تو سوچ سمجھ کے کر لیں. اچھا, لوگوں نے کافی تیزی سے اس سوال کا جواب کافی جلدی دیا ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کی کیمرہ آن ہو رہا ہے, وہ کیمرہ بند کر لیں اپنے. جی اوکے, لیٹس سی کہ اب کون اوپر آیا ہے. اوکے, اسرا بیگ اوپر آ گئی ہیں 1810. اچھا, اس میں جو ہے غلطیاں یہ دکھ رہی ہیں کہ اکثریت کی غلطی تھی, 21 لوگوں کو صرف صحیح جواب ملا ہے. انگلینڈ اور جرمنی دونوں جگہ گئے تھے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ کوشچن. ان میں سے کون سی کتاب علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تو آرام سے پڑھیے, 4 کتابوں کے نام آئے ہیں, ان میں سے کون سی ان کی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بانگ درا, ضرب کلیم, غم حیات, بال جبریل.
اب دیکھا جائے کس کا صحیح ہے. 5 4 3 2 1 ٹائم اپ. اور دیکھتے ہیں کہ اب کون اوپر آیا ہے. لیٹ اس سی. اوکے اسرا اوپر ہیں, پھر مسرت ہیں. اوکے اس میں الحمدللہ میجورٹی لائک 44 لوگوں نے صحیح لکھا. غم حیات یہ ایک نیا نام ہے جو شاید ہو سکتا ہے کسی کی نئی کتاب نیکسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں ہم لوگ. 3 2 1 علامہ اقبال نے کس فیلڈ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی؟ جو ڈاکٹر علامہ اقبال تھے رائٹ, تو میڈیسن کے ڈاکٹر تھے, لٹریچر کے, فلسفی یا اسلامک اسٹڈیز میں؟ 30 سیکنڈز آرام سے, ابھی 20 سیکنڈز باقی ہیں آپ کے پاس. سوچ سمجھ کے اڑوسی پڑوسی کسی سے پوچھ لیں. ہے نا. تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال تھے. آلموسٹ لوگوں کے آ چکے ہیں آنسرز. 8 7 6 لاسٹ 5 سیکنڈز. اوکے ٹائم اپ. اب دیکھیں کیا رہا نتیجہ. اسرا ہوما خان, اسرا اور اچھا ویری گڈ ماشاء اللہ. 75 لوگوں کا جواب صحیح تھا. فلسفی, 11 کا اسلامک اسٹڈیز, 21 نے لٹریچر بولا تھا, 3 نے میڈیسن بولا تھا. الحمدللہ ابھی تو پتہ چل گیا نا, اللہ کا شکر ہے. اگلا آپ کا کوشچن ہے کہ یہ شعر مکمل کریں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر. اسے 40 سیکنڈز آپ کے پاس. اب آپشنز آپ کے پاس ہیں. ڈارک بلو میں ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. لائٹ بلو میں ہے تو شاہی کر بسیرا کر گمنامی کے کسی چیز میں. تو لیٹس سی. آپ کے 20 سیکنڈز ہیں آرام سے. یہ والا تھوڑا زیادہ ٹائم دیا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سوچئے سوچ سمجھ کے. فور 3 2 1 ٹائم اپ. اور اب دیکھیں کہ کتنے لوگوں کا صحیح ہوا ہے. اچھا جی ابھی وہ اچھے ہیں ماشاء اللہ. سو 74 لوگوں کا صحیح تھا. کچھ لوگوں نے لکھا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر گمنامی کی راہوں میں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو الحمدللہ اوکے یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا. نیکسٹ کوشچن. ریڈی 3 2 1 یہ جو ورڈ دکھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو لکھا ہوا ہے آپ خود پڑھیے. اوپر وائٹ میں جو ورڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب تارے ہے یا چاند ہے یا سورج ہے یا میری سہیلی کا نام ہے. اور ورڈ اوپر مہتاب لکھا ہوا ہے. سہیلی کا نام بھی ہے تو سہیلی کا نام ہی کر لیجئے اگر نہ پتا ہو تو. صحیح. تو لیٹ اس سی کتنے لوگوں کا صحیح ہو رہا ہے. ہمارا ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے. تو اوکے فائن. اب اس کا جواب دیکھتے ہیں. اوکے اسرا اور ہما خان اور ایڈوکیٹ انصاری شیبہ اوپر ہیں, ٹاپ پر ہیں. چاند کا 84 تھا. کچھ نے میری سہیلی کا نام ہمارے جیسے لوگ رہے ہوں گے انہوں نے ڈال دیا, 3 ڈال دیا. ویری گڈ الحمدللہ. اوکے چلیں اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. 3 2 1 علامہ اقبال نے کن زبانوں میں شاعری کی ہے؟ ٹھیک ہے غور سے پڑھیں. اردو اور پنجابی, اور دوسرے جو آپشنز ہیں اس کو دیکھیے. اردو اور فارسی تھا, صرف اردو ہے, اور اردو پنجابی فارسی. ابھی ہیں 10 سیکنڈز, 12 سیکنڈز ہیں. 11 10 9 8 6 5 4 3 اچھا اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہوئے لوگ. اسرا اوپر ہیں. اوکے اردو اور فارسی, اردو فارسی اور پنجابی. پنجابی میں ان کی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کچھ لکھی ہوئی تھی. تو یہ بیسکلی اردو فارسی اور پنجابی یہ کریکٹ آنسر تھا.
ठीक है, आगे बढ़े। हमको ये अंदाजा नहीं हो रहा कितने क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। 3, 2, 1। अल्लामा इकबाल को क्या लक़ब दिया गया था? उनको टाइटल दिया गया था जिस नाम से लोग उनको याद करते हैं। शायर मगरिब, शायर मशरिक, शायर दीनी, शायर खुदी। अच्छा, तो लोग सोच रहे हैं, इसमें 15 सेकंड बाकी है आपके पास। 14, 13, 9, 8, 7, 6। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ सोचने में भी हैं। टाइम्स अप। लेट्स सी क्या आंसर है यहाँ पर। ओके, ये अब तो ऊपर चले गए भाई। एडवोकेट अंसारी शीबा ऊपर चली गई हैं। शायर मशरिक, वेरी गुड। कुछ लोगों ने शायद खुदी कहा कि खुदी के बारे में इतनी बात हुई तो लोगों को लगा अरे भाई खुदी को पकड़ा जाए। लेकिन ये जो पोएट ऑफ द ईस्ट है ना, तो इस नाम से लोगों को याद रखते हैं। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी पोएट ऑफ द ईस्ट अगर कहा जाए तो वो अल्लामा इकबाल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3, 2। आज के प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल के कितने पहलू पेश किए गए थे? जिन पहलुओं पे बात हुई थी, मतलब जिसमें ना कुछ अलग अलग पहलू उनके उठाए गए थे। कुछ हमारी बहनों ने बात की थी, गुफ्तगू की थी। तो 2, 3, 4, 5 ये शायद बहुत आसान था अगर आपने अटेंड किया होगा प्रोग्राम तो, है ना। किसी ने खुदी पे बात की थी, किसी ने किसी चीज़ पे बात की थी, और चाहे तो आंसर ही बता देते आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी शौक से लोग खेल रहे हैं। टाइम्स अप। आंसर क्या था? 4 था, करेक्ट। 4 पहलू हुए थे। खुदी के ऊपर था, बच्चों के ऊपर था, शाहीन, नौजवानों के ऊपर और कायनात के ताल्लुक से। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने करेक्ट जवाब दिया। 46 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी जो है वो गलत हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लफ्ज की मीनिंग है गौर व फिक्र करना? अब नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसमें तखय्युल, तगय्युर, तदब्बुर और एक और लास्ट है शायद, क्या था वो हमारी नजर से हट गया। जी अब देखें 5 सेकंड बाकी हैं। अब लोग सोच रहे होंगे ये बड़ा मुश्किल गाड़ा है, तगय्युर, तखय्युल, क्या क्या हो रहा है। तो ये इसका गौर फिक्र का क्या है? तफक्कुर। ठीक है, गौर फिक्र करना। सॉरी सॉरी, तदब्बुर, तदब्बुर, तदब्बुर। ठीक है, सी माशाल्लाह तदब्बुर हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं था। अब हमको लग रहा है आई थिंक सो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन होगा। 1-2 सवालात होंगे, 2 हैं। चलिए अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस नज्म को अल्लामा इकबाल ने लिखा है, ये आया कि सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स? जरूरी नहीं कि अल्लामा इकबाल का प्रोग्राम चल रहा है तो सही हो, उन्हीं का हम लोग बोले, किसी और का भी हो सकता है। तो इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है ये। तो देखते हैं क्या क्या होता है। टाइम्स अप, लेट्स सी क्या आंसर आ रहे हैं। ओके माशाल्लाह लोगों पर है। ये अल्लामा इकबाल का ही शेर है, नज्म है, और जो उन्होंने लिखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने सही किया। एंड आई थिंक सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन नाउ। नहीं, वो इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आए अगले सवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उर्दू के माने क्या है? उर्दू का माने क्या है? 4 चीजें दी हुई थी, लश्कर है, मिठास है, मीठी जबान है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम को गौर से सुना होगा, उतनी मिठास के साथ सुना होगा, है ना, मीठी मीठी जबान मिठास के साथ सुना होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि उसका आंसर क्या है। वैसे हम ट्रिक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उसका जवाब जो है वो लश्कर है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 70 लोगों ने लश्कर ही किया है,
कुछ मीठी ज़बान मिठास पे आ गए, हमारी बात की वजह से हो सकता आ गए हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपका जो है अच्छा, एडवोकेट अंसारी शिबा फर्स्ट है, आयशा परवीन सेकंड है, बुशरा थर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसमें आप लोगों को पता चल रहा है कि जो सबसे टफेस्ट कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के एवरेज में जो है, जो शेयर मुकम्मल करना था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने टाइम लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह, आप लोगों ने इसको किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस ज़बान को और बेहतर तरीके से समझ सकें, और उसका मकसद ये है कि हम जो है उसको इंशाअल्लाह ताला उसके ज़रिए, जैसे आपके सामने बात बताई गई कि उसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला से करीब हो सकें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो सकें, और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने के लिए एहसन तरीके से पहुँचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें शिरकत की, और अल्लाह ताला को उसका बेहतरीन जज़ा दे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। सब बहनों ने क्विज में खूब हिस्सा लिया, माशाल्लाह। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी मदद और नुसरत से ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी अंजाम पाया। साथ ही मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, स्पीकर्स, ऑर्गेनाइजर्स और तमाम सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। चश्मे अक़वाम से मुख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी। जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकब किस्मत इम्कां है खिलाफत तेरी। वक्त फरसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम कामों में बरकत दे और माशरे की तामीर के लिए हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में इसके बेहतरीन निताइज दिखाए और अमले साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।